باب نمبر 9 باب يزفون النسلان في المشي. یزفون کا معنی ہے دوڑتے تھے. سورہ صافات آیت نمبر 94. فائدہ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے. یہ بات پہلے باب ہی کی ایک فصل ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. بعد میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے والی احادیث آ رہی ہیں. حدیث نمبر 3361. حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن نصر حدثنا ابو اسامہ عن ابی حیان عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفدهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں اس طرح جمع کرے گا کہ بلانے والا سب کو آواز سنا دے گا اور نظر سب تک پہنچ جائے گی اور سورج ان کے قریب آ جائے گا. چنانچہ راوی نے حدیث شفاعت ذکر کی تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں اور زمین میں اس کے خلیل ہیں, آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کریں. وہ کہیں گے اور اپنے کذبات ذکر کریں گے, میری جان تم موسیٰ کے پاس جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا ہے. فائدہ اس کی شرح حدیث نمبر 6565 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں یہ حدیث ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مناسبت سے لائی گئی ہے. حدیث نمبر 3362. حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے, اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک جاری چشمہ بن جاتا. حدیث نمبر 3363. قال الأنصاري حدثنا ابن جريج أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ان کی ماں علیہم السلام کو لے کر چلے. وہ اسے دودھ پلاتی تھیں اور اس کے پاس ایک پرانی مشک تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام اسے اور اس کے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یعنی مکہ آ گئے. حدیث نمبر 3364. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له
الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه،
فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا سب سے پہلے عورتوں نے جو کمر پر پٹکا باندھا انہوں نے یہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے لیا ہے۔ اس نے کمر پر پٹکا باندھا تاکہ اس کے ساتھ سارہ علیہ السلام سے اپنے قدموں کے نشان مٹائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسے اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور وہ اسے دودھ پلاتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں کو بیت اللہ کے پاس زمزم کے اوپر مسجد سے بلندی کی جانب ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ میں کوئی شخص نہیں تھا، نہ ہی اس میں کوئی پانی تھا۔ انہوں نے دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس ایک تھیلا جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور ایک مشک رکھ دی جس میں کچھ پانی تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیٹ پھیر کر چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے چلی، کہنے لگی ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ اس نے ان سے یہ بات بہت دفعہ کہی اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ آخر میں اس نے ان سے کہا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر واپس ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ گھاٹی کے پاس ایسی جگہ پہنچے جہاں وہ انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ان کلمات کے ساتھ دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کرے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اسماعیل کو دودھ پلانے لگی اور وہ خود پانی پینے لگی، یہاں تک کہ مشک میں جو پانی تھا ختم ہو گیا اور اسے پیاس لگی۔ اس کے بیٹے کو بھی پیاس لگی اور وہ اسے لوٹ پوٹ ہوتا دیکھنے لگی۔
پھر اسے دیکھنے کی تاب نہ لا کر چل پڑی اور اس نے اپنے قریب والی جگہ میں صفا کو سب سے قریب پہاڑ پایا، اس پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگی کہ کیا اسے کوئی نظر آتا ہے، پھر اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ صفا سے اتری، یہاں تک کہ جب وادی میں پہنچی تو اس نے اپنی قمیص کا کنارہ اٹھایا اور پوری کوشش سے دوڑنے والے آدمی کی طرح دوڑی، یہاں تک کہ وادی سے پار ہو گئی۔ پھر وہ مروہ پر آئی اور اس پر کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، تو اسے کوئی دکھائی نہ دیا، اور اس نے 7 بار ایسے ہی کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔ آخر جب وہ مروہ پر چڑھی تو اس نے ایک آواز سنی، اپنے آپ سے کہنے لگی چپ۔ پھر اس نے کوشش کے ساتھ سنا تو ویسی ہی آواز سنی اور کہنے لگی، تم اپنی آواز سنا چکے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی مدد ہے یعنی تو مدد کرو۔ اچانک دیکھا تو زمزم کی جگہ کے قریب فرشتہ تھا، اس نے اپنی ایڑی کے ساتھ یا کہا کہ اپنے پر کے ساتھ زمین کو کوریدا تو پانی نکل آیا، تو وہ اسے گھیرنے لگی اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کرنے لگی اور چلو کے ساتھ اپنی مشک میں پانی بھرنے لگی، اور وہ اس کے چلو بھرنے کے بعد جوش مارنے لگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اسی طرح چھوڑ دیتی، یا کہا کہ اگر وہ چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک جاری چشمہ بن جاتا۔ کہا تو اس نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور فرشتے نے اس سے کہا، ضائع ہونے سے نہ ڈرنا، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا باپ بنائیں گے، اور اللہ اس میں رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھا، اس پر سیلاب آتے اور دائیں بائیں جانب سے گزر جاتے تھے۔ ایسے ہی کام چلتا رہا، یہاں تک کہ جرہم کے کچھ ساتھی یا جرہم کے کچھ گھر والے ان کے پاس سے گزرے جو قدا کے راستے سے آ رہے تھے اور مکہ کی نچلی جانب اترے تھے۔ انہوں نے ایک پرندہ گھومتا ہوا دیکھا، کہنے لگے، یہ پرندہ ضرور پانی پر گھوم رہا ہے، ہم نے اس وادی کو ایسے ہی پایا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے 1 یا 2 مزدور بھیجے، وہ واپس آئے تو انہوں نے ان کو پانی کی اطلاع دی، وہ سب لوگ آئے، ان میں اسماعیل علیہ السلام پانی کے پاس موجود تھی۔ کہنے لگے، کیا تم ہمیں اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس رہنے لگے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کو یہ معاملہ پیش آیا اور وہ بھی انسانوں کو پسند کرتی تھی، غرض وہ وہاں رہنے لگے، اور ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا تو وہ بھی ان کے پاس آ بسے، یہاں تک کہ جب وہاں ان کے کچھ گھر آباد ہو گئے اور لڑکا جوان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی زبان سیکھ لی اور جوان ہوا تو ان کے دل کو بھا گیا اور انہیں بہت پسند آ گیا۔ جب وہ بالغ ہوا تو انہوں نے اپنی ایک عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام فوت ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کر لینے کے کچھ مدت بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے یعنی بیوی بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا۔ انہوں نے ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے نکلے ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے ان کی گزران اور ان کی حالت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، ہم برے حال میں ہیں، ہم تنگی اور سختی میں ہیں، اور اس نے ان کے پاس یعنی اپنے حالات کا شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا، جب تمہارا خاوند آئے تو اسے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو گویا انہوں نے کوئی چیز محسوس کی۔ کہا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، ہمارے پاس اس طرح کا ایک بزرگ آیا تھا، اس نے ہم سے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے انہیں بتا دیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا ہماری گزران کیسی ہے، میں نے اسے بتا دیا کہ ہم بڑی مشقت اور سختی میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو کیا انہوں نے تمہیں کسی بات کی وصیت کی؟ کہا، ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو سلام کہوں، اور وہ کہتے تھے اپنے دروازے کی دہلیز بدل دو۔ کہا، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کر لوں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسے طلاق دے دی اور ان کی ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آنے سے رکے رہے، پھر بعد میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پایا۔ پھر وہ ان کی بیوی کے پاس گئے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ کہا، تم کیسے ہو؟ اور اس سے ان کی گزران اور ان کی حالت کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا، ہم اچھے ہیں اور خوشحال ہیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی۔ انہوں نے کہا، تم کھاتے کیا ہو؟ کہا، گوشت۔
کہا تم پیتے کیا ہو؟ کہا پانی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں ان کے پاس اناج نہیں ہوتا تھا، اگر ان کے پاس اناج ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اس میں بھی برکت کی دعا فرماتے۔ کہا مکہ کے سوا کوئی بھی شخص اکیلی ان دو چیزوں پر گزران کرے تو وہ اسے موافق نہیں آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارا خامد آئے تو اسے سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز قائم رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی شخص آیا تھا؟ کہا بڑی اچھی حالت والے ایک بزرگ ہمارے پاس آئے تھے اور اس نے ان کی تعریف کی، انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے انہیں بتا دیا، پھر انہوں نے ہماری گزران کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ کہا کیا انہوں نے تمہیں کسی بات کی وصیت کی؟ کہا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز قائم رکھو۔ کہا وہ میرے والد تھے اور تم ہی وہ دہلیز ہو، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں، پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ان کے پاس نہیں آئے، پھر اس کے بعد آئے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے اپنے کچھ تیر درست کر رہے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے اٹھے اور دونوں اس طرح ملے جیسے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ملتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ کہا آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کریں۔ کہا اور تم میری مدد کرو گے؟ کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہا پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک مکان بناؤ، اور انہوں نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ارد گرد سے بلند تھا۔ کہا تو اس وقت دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، اس طرح کہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لانے لگے اور ابراہیم علیہ السلام مکان بنانے لگے، یہاں تک کہ جب دیوار بلند ہو گئی تو وہ یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے ان کے لیے رکھ دیا اور وہ اس پر کھڑے ہو کر اسے بنانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ کہا وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے اور بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ حدیث نمبر 3365۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كدا نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض، قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك، قالوا وما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم
فنظر فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم، فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته. قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال: يا إسماعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال: أطع ربك. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل، أو كما قال. قال: فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے درمیان وہ معاملہ ہوا جو ہوا، تو وہ اسماعیل اور اسماعیل کی ماں کو لے کر نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی جس میں کچھ پانی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اس مشک سے پانی پینے لگی۔ اس سے بچے کے لیے اس کا دودھ اترتا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ میں آ گئے اور اسے ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ جب قدا پر پہنچے تو اس نے انہیں ان کے پیچھے سے آواز دی: ابراہیم، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کہا: اللہ کے۔ کہا: میں اللہ پر راضی ہوں۔ پھر وہ واپس آ گئی اور مشک سے پانی پیتی رہی اور بچے کے لیے اس کا دودھ اترتا رہا، یہاں تک کہ جب پانی ختم ہو گیا تو اس نے کہا: اگر میں جاؤں اور دیکھوں کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے؟ فرمایا، چنانچہ وہ گئی اور صفا پر چڑھ گئی اور ادھر ادھر دیکھا، پھر دیکھا کہ کیا اسے کوئی دکھائی دیتا ہے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر جب وادی میں آئی تو دوڑی اور مروہ پر چڑھ گئی۔ اس نے اس طرح کئی چکر لگائے، پھر اس نے کہا: اگر میں جاؤں اور دیکھوں کہ اس نے کیا کیا، یعنی بچے نے۔ چنانچہ وہ گئی اور دیکھا تو وہ اپنی اسی حالت میں تھا جیسے موت کے لیے ہچکیاں لے رہا ہو، تو اس کے دل نے اسے ٹھہرنے نہ دیا اور وہ کہنے لگی: اگر میں جاؤں اور دیکھوں کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے؟ چنانچہ وہ گئی اور صفا پر چڑھ گئی اور بار بار ہر طرف دیکھا مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ اس نے 7 پھیرے پورے کر لیے۔ پھر کہنے لگی: اگر میں جاؤں اور دیکھوں اس نے کیا کیا؟ تو اچانک اسے ایک آواز آئی، کہنے لگی: اگر تیرے پاس کوئی خیر ہے تو مدد کر۔ دیکھا تو وہ جبریل علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اپنی ایڑی کے ساتھ اس طرح کیا اور اس نے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی ایڑی زمین پر ماری۔ کہا تو پانی پھوٹ پڑا اور اسماعیل علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور پانی کی طرف ریت اور مٹی دھکیل کر منڈیر بنانے لگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے رہنے دیتی تو پانی زمین پر بہنے لگتا۔ چنانچہ وہ پانی پینے لگی اور اس کا دودھ بچے کے لیے اترنے لگا۔ پھر جرہم قبیلے کے کچھ لوگ وادی کے نیچے والے حصے سے گزرے، انہوں نے کچھ پرندے دیکھے جیسے وہ انہیں اجنبی محسوس ہوئے، کہنے لگے یہ پرندے تو پانی ہی پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، اس نے دیکھا تو وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں پانی کے پاس موجود تھے۔ وہ واپس ان کے پاس گیا اور انہیں اطلاع دی تو وہ لوگ ہاجر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے: اسماعیل، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس رہنے لگے؟ غرض اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے ان کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہوا تو انہوں نے اپنی گھر والی یعنی سارہ علیہ السلام سے کہا: میں اپنے چھوڑے ہوئوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ آئے اور سلام کہا اور کہا اسماعیل کہاں ہے؟ ان کی بیوی نے کہا وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جب وہ آئے تو اس سے کہنا اپنے دروازے کی دہلیز بدل دے۔ جب وہ آئے تو اس نے انہیں بتایا، انہوں نے کہا وہ دہلیز تو ہی ہے، اس لیے تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ پھر مدت بعد ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہوا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا میں اپنے چھوڑے ہوئوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر وہ مکہ آئے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گھر والی سے کہا اسماعیل کہاں ہے؟ ان کی بیوی نے کہا وہ شکار کرنے گئے ہیں، اور کہا کیا آپ اترتے نہیں کہ کھا پی لیں؟ کہا تمہارا کھانا اور پینا کیا ہے؟ کہا ہمارا کھانا گوشت اور پینا پانی ہے۔ کہا اے اللہ ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت فرما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہوا تو اپنے گھر والوں سے کہا میں اپنے چھوڑے ہوئوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پیچھے پایا، وہ اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ اسماعیل تیرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کا ایک گھر بناؤں۔ کہا آپ اپنے رب کا حکم مانیں۔ کہا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو۔ کہا میں یہ کام کروں گا، یا ایسا ہی کوئی لفظ کہا۔ غرض وہ دونوں اٹھے، ابراہیم علیہ السلام عمارت بنانے لگے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑانے لگے، اور دونوں کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہاں تک کہ جب دیوار اونچی ہو گئی اور شیخ کو پتھر اٹھا کر لگانا مشکل ہو گیا تو وہ ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑانے لگے، اور دونوں دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یعنی یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ فوائد نمبر 1، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ جبار مصر نے سارہ علیہ السلام کی کرامت دیکھ کر انہیں خدمت کے لیے ہاجر دے دی اور انہوں نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اللہ نے اسے بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا۔ سارہ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا تو گھر میں سخت جھگڑا شروع ہو گیا۔ سارہ ہاجر کے پیچھے چڑھی تو وہ بچے کو ساتھ لے کر بھاگ اٹھی اور کمر پر ایک کپڑا باندھ لیا جس کا ایک حصہ زمین پر گھسٹتا جاتا تھا تاکہ قدموں کے نشانات مٹتے جائیں اور سارہ علیہ السلام ان کے پیچھے آ کر انہیں نہ مارے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجر اور بیٹے کو مکہ چھوڑنے کے لیے چل پڑے۔ واضح رہے کہ ان کا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے جا کر مکہ میں چھوڑنا اللہ کے حکم سے تھا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر دوبارہ آباد ہو، جیسا کہ خود ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام کے جواب میں کہا تھا کہ ہاں مجھے اللہ نے تمہیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، دوحہ بڑا درخت، سقا چھوٹی مشک، مشکیزہ، شنہ پرانی مشک، قفہ ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے یعنی ملک شام کو روانہ ہو گئے کیونکہ ان کی رہائش وہاں تھی۔ یتلبط لوٹ پوٹ ہوتے تھے، ینشغو ہچکیاں لیتے تھے یعنی ان کی آواز کبھی بلند کبھی پست ہو رہی تھی جیسے نزع کے عالم میں ہوتا ہے۔ صاد کے فتح اور ہا کے سکون کے ساتھ، اسے ہا کے کسرہ اور تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم فعل بمعنی امر ہے، چپ ہو جا، یعنی انہوں نے یہ بات دل میں اپنے آپ سے کہی۔ معنا عنو معونن فتح اور کرما پانی کا بہنا، معین بہنے والا، بروزن فاعل بمعنی فاعل، جیسے شارفہ سے شریف ہے۔ نمبر 3، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا، اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ اس سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا مگر سیلابوں کی وجہ سے اور آبادی ختم ہو جانے کی وجہ سے منہدم ہو چکا تھا۔ اسی حدیث میں ہے کہ فرشتے نے ہاجر علیہ السلام سے کہا لا تخاف الضیعہ فَإِنَّهَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ بَيْنِي يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، ضائع ہونے سے نہ ڈرنا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا باپ بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے سے موجود تھے۔ رابیہ
ربوا ٹیلا اونچی جگہ، طائرہ عائفہ وہ پرندہ جو پانی پر گھومتا پھرتا رہے، منڈلاتا رہے اور اسے چھوڑ کر نہ جائے، جریہ قاصد وکیل مزدور، جرا یجری تیز دوڑنا، کیونکہ قاصد وکیل اور مزدور اپنا کام جلدی پورا کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، فالفا اس نے پایا، جیسے فرمایا الفینا ہم نے پایا، انفسہم اس نے انہیں رغبت دلائی، یعنی ان کی خوبیوں نے ان کے دل میں یہ رغبت پیدا کر دی کہ انہیں اپنا داماد بنا لیں۔ نمبر 4 انہوں نے ان کا نکاح اپنی ایک عورت سے کر دیا۔ حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ازرقی نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ اس عورت کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ تھا، اور ابو جہم کی حدیث میں ہے کہ وہ سدی کی بیٹی تھی، اس نے اس کا نام نہیں بتایا، اور سہیلی نے بیان کیا کہ اس کا نام جدی بنت سعد تھا، اور عمر بن شبہ کی کتاب میں ہے کہ اس کا نام حبہ بنت اسعد بن عملق تھا۔ بندہ مسکین عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ یہ نام بتانے والوں میں کوئی تابعی ہے، کوئی اس کے بعد کا آدمی ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام تک اس کی سند پہنچاتا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو 4 آدمی جن کے پاس اپنے اپنے قول کی کوئی دلیل نہیں اور ان کے اقوال آپس میں متضاد بھی ہیں اور لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا کی زد میں آ رہے ہیں، اور ان اقوال کے درمیان نہ تطبیق دی جاتی ہے نہ ترجیح۔ اسی طرح یہ اقوال اس حدیث کی زد میں آتے ہیں، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5 وہ عورت گنہگار صحیح، مگر کیا ستر مسلم کا تقاضا اس کے نام کی جستجو کی اجازت دیتا ہے؟ اگر ان لوگوں نے پہلی کتابوں سے یا اہل کتاب سے یہ نام معلوم کیے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، خصوصاً قرآن کی تفسیر یا اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی شرح میں ایسی باتوں کی کیا گنجائش ہے؟ حافظ رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث اور محقق نے بہت سے مقامات پر جہاں کوئی آیت یا حدیث نہیں ملی، اس قسم کے بے اصل اقوال اتنے نقل کیے ہیں کہ اگر وہ ان سے اجتناب کرتے تو فتح الباری کی ایک جلد تو ضرور ہی کم ہو سکتی تھی۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ صحیح بخاری کی طویل شرحوں میں ایسی باتوں کا بیان سب سے کم حافظ ابن حجر ہی نے کیا ہے، جبکہ بعض شرحیں ایسی ہیں کہ حدث ولا حرج۔ نمبر 5 اور ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں واقدی نے ذکر کیا ہے اور مسعودی اور سہیلی نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کا نام سامہ بنت محلحل بن سعد ہے، اور کہا گیا ہے اس کا نام عاتقہ ہے، اور میں نے عمر بن شبہ کی کتاب مکہ کے ایک قدیم نسخے میں دیکھا ہے کہ اس کا نام بشامہ شین کی تشدید کے بغیر ہے۔ ابن شبہ نے کہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام جدہ بنت حارث بن مزاز ہے، اور ابن سعد نے ابن اسحاق سے بیان کیا کہ اس کا نام رعلہ بنت مزاز بن عمر الجرہمیہ ہے، اور ابن الکلبی سے مروی ہے کہ رعلہ بنت یشوجب بن یعرب بن لوزان بن جرہم ہے، اور دارقطنی نے المختلف میں ذکر کیا ہے کہ اس کا نام سیدہ بنت مزاز ہے۔ سہیلی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابو جہم کی حدیث میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے مزاز بن عمر کی بیٹی کو دیکھا تو وہ انہیں پسند آ گئی، انہوں نے اس کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے نکاح کر لیا۔ محمد بن سعد الجوانی نے بیان کیا کہ اس کا نام حالہ بنت حارث ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کا نام الحنفاء ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سلمہ ہے، غرض ہمیں اس کے نام کے بارے میں 8 اقوال اور اس کے باپ کے نام کے بارے میں 4 اقوال حاصل ہو گئے۔ بندہ مسکین عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ اگرچہ اتنی کتابوں کے مطالعہ اور شدید محنت سے اتنے نام جمع کرنا بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے حاصل کیا ہوا؟ حافظ رحمہ اللہ نے کوئی تطبیق یا ترجیح بھی نہیں دی، اور ان اقوال میں سے کسی قول کا کوئی ثبوت بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1477 میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو تمہارے لیے برا جانا ہے، قیل و قال اور مال ضائع کرنا اور سوال کی کثرت۔ اس خاتون کا نام معلوم کرنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، اور لغو سے اعراض فلاح مومن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نمبر 6 یہ حدیث بظاہر موقوف ہے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، مگر اس حدیث کے درمیان چند جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے مرفوع کی حیثیت سے روایت کیا ہے۔